السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر رائٹس اردو۔ دجال کا تعارف اور اس کے اوصاف۔ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر کئی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگنے کی بھی دعا سکھائی ہے۔ دجال کا ظہور ایک بڑا اور سخت امتحان ہوگا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان کی آزمائش فرمائے گا۔ دجال کے جسمانی اوصاف۔ احادیث میں دجال کے جسمانی اوصاف کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آنکھیں۔ دجال کی ایک آنکھ اندھی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ پر گوشت کا ٹکڑا ہوگا۔ صحیح مسلم 2933۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، دجال کی بائیں آنکھ میں چمک نہیں ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ صحیح بخاری 7407۔ پیشانی۔ دجال کی پیشانی پر کاف فارا یعنی کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن کو نظر آئے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ صحیح مسلم 2933۔ رنگت اور جسمانی ساخت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندمی رنگ کے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، ان پر میری نظر پڑی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر میری نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے، اس کی صورت عبد العزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ دجال کے اختیارات۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بعض غیر معمولی طاقتیں دے گا جو آزمائش کا سبب بنیں گی۔ ان طاقتوں کو دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھنے لگیں گے۔ دجال کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے؟ نمبر 1، مردہ کو زندہ کرنا۔ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ نمبر 2، بارش اور پیداوار پر کنٹرول۔ دجال کے حکم سے بارش برسے گی اور زمین پیداوار دے گی۔ اگر کوئی قوم اس کی اطاعت کرے گی تو وہ انہیں انعامات سے نوازے گا، اور اگر کوئی قوم اس کی مخالفت کرے گی تو اس قوم پر قحط نازل ہوگا۔ نمبر 3، آسمان و زمین کے عجائبات۔ دجال کے پاس جنت اور دوزخ جیسے دکھائی دینے والے 2 میدان ہوں گے، لیکن اصل میں اس کا جنت کہلانے والا میدان دوزخ ہوگا اور دوزخ کہلانے والا میدان جنت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ 2 جنتیں ہوں گی، ایک جو دیکھنے میں جنت کی طرح ہوگی لیکن وہ دوزخ ہوگی، اور دوسری جو دیکھنے میں دوزخ کی طرح ہوگی لیکن وہ جنت ہوگی۔ صحیح مسلم۔ نمبر 4، زمین کے خزانے۔ دجال کے پاس زمین کے خزانے ہوں گے اور وہ انہیں جہاں چاہے گا استعمال کرے گا۔ دجال کا فتنہ اور اس کا انجام۔ دجال کا فتنہ بہت ہی شدید ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانسے گا۔ وہ لوگوں کے سامنے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور بہت سے لوگ اس کی جھوٹی خدائی کو قبول کر لیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کروائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ دجال سے بچاؤ کی تدابیر۔ نمبر 1، سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے۔ صحیح مسلم 809۔ نمبر 2، مسلسل دعا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح مسلم 588۔ نمبر 3، ایمان کی مضبوطی۔
احادیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا دجال اسے گمراہ نہیں کر سکے گا، بلکہ ایسے پختہ ایمان والے سے خود دجال دور بھاگے گا۔ حضرات، دجال کا فتنہ انسانیت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط ایمان اور اللہ کی مدد ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کئی تدابیر بتائی ہیں جنہیں اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔